عام طور پر مطلب جب ہم کسی بیماری کی تشخیص کی بات کرتے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ سب کچھ بالکل واضح اور درست ہوگا. جیسے اگر ہم انجینئرنگ یا میڈیکل سائنس کی ہی مثال لے لیں. بالکل، وہاں چیزیں کافی سیدھی ہوتی ہیں. ہاں، فرض کریں کہ ایک ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو ایکس رے مشین میں وہ ٹوٹی ہوئی لکیر بالکل صاف نظر آتی ہے اور ڈاکٹر بس اشارہ کر کے کہتا ہے کہ خرابی بالکل اس جگہ پر ہے. صحیح. اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو اب دیکھیں نا ایک طرح کی ذہنی تسلی دیتا ہے کہ مسئلہ نظر آ گیا ہے اور اب اس کا علاج ممکن ہے. یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے. ہمیں ہر چیز کا واضح ہونا پسند ہے. جی، ہمیں چیزوں کا اس طرح واضح ہونا، ان کا ایک مخصوص خانے میں فٹ آنا بہت پسند ہے. جب حقائق سیاہ اور سفید کی طرح بالکل الگ الگ ہوں تو الجھن پیدا نہیں ہوتی. ہم مسئلے کی جڑ کو دیکھ سکتے ہیں اور ایک منطقی حل کی طرف بڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ اصول اس وقت مکمل طور پر فیل ہو جاتا ہے، میرا مطلب ہے ناکام ہو جاتا ہے، جب ہم سیاست، طاقت کے حصول اور ریاستی اداروں کے کھیل کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں. ہاں، وہاں تو یہ بالکل کام نہیں کرتا. بالکل، وہاں کوئی ایکس رے مشین کام نہیں کرتی. ہم ایک ایسے تشخیصی منظرنامے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کہ سچ کہوں تو حد سے زیادہ دھندلا اور پیچیدہ ہے. خاص طور پر آج کا ہمارا موضوع جو کہ ہمارے سامنے موجود تفصیلی دستاویزات کے مطابق ہے، جس کا عنوان ہے شیڈوز آف پاور، پاکستانز میجر پولیٹیکل سکینڈلز، یعنی طاقت کے سائے، پاکستان کے بڑے سیاسی سکینڈلز. یہ ایک بہت ہی گہرا موضوع ہے. جی، اور اس تفصیلی جائزے میں ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ان سکینڈلز نے، جو کہ کئی دہائیوں پر محیط ہیں، کس طرح پاکستان کی سیاست، جمہوری عمل اور سب سے بڑھ کر عوام کے اعتماد کو گہرے طریقے سے متاثر کیا ہے. اور اس سے پہلے کہ ہم ان حقائق، مقدمات اور دستاویزات کی گہرائی میں جائیں، یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم یہاں جو کچھ بھی زیر بحث لائیں گے وہ مکمل طور پر یعنی 100% غیر جانبدارانہ ہوگا. بالکل، ہم ان ذرائع میں موجود معلومات کا صرف تجزیہ کر رہے ہیں. ہم یہاں کسی بھی سیاسی فریق، چاہے وہ دائیں بازو کا ہو، بائیں بازو کا ہو، سویلین ہو یا ملٹری، نہ تو کسی کی حمایت کر رہے ہیں اور نہ ہی مخالفت. ہمارا مقصد کسی پر فرد جرم عائد کرنا یا کسی کو کلین چٹ دینا نہیں ہے. یہ انتہائی اہم نقطہ ہے. ہم صرف اور صرف فراہم کردہ تحریری مواد کا ایک غیر جانبدارانہ تجزیہ کر رہے ہیں تاکہ یہ جو سیاسی کشمکش ہے، احتساب کے معاملات ہیں اور اس پورے نظام کے کام کرنے کے پیچیدہ طریقہ کار کو سمجھا جا سکے. ہم ان سیاسی بیانیوں کی تائید نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان ذرائع میں طاقت کی حرکیات کو کس طرح پیش کیا گیا ہے. کیونکہ جب ہم اس مواد کا خالصتاً تجزیاتی انداز میں مطالعہ کرتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان کا سیاسی نظام ایک طویل عرصے سے بدعنوانی کے الزامات، طاقت کی کشمکش اور اداروں کے اثر و رسوخ کے ایک طرح سے نہ رکنے والے چکر میں پھنسا ہوا ہے. صحیح. یہ تمام سکینڈلز جن کا ذکر ان دستاویزات میں ہیں، دراصل اسی وسیع تر تاریخی اور سیاسی پس منظر کا حصہ ہیں. یہ محض الگ تھلگ واقعات نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی تسلسل کی مختلف کڑیاں ہیں. چلیں اس بات کو تھوڑا تفصیل سے سمجھتے ہیں. گفتگو کا آغاز ایک مخصوص دور سے ہوتا ہے، یعنی 1990 کی دہائی. یہ وہ وقت تھا جب پاکستانی سیاست کے سکینڈلز نے حقیقی معنوں میں بین الاقوامی سطح پر توجہ حاصل کرنا شروع کی. بالکل، یہ وہ دور تھا جب ہم اس دور کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک عجیب سا جیسے گھومنے والا دروازہ محسوس ہوتا ہے. ایک حکومت آتی ہے، اس پر کرپشن کے الزامات لگتے ہیں، وہ ختم ہوتی ہے، پھر دوسری آتی ہے اور اس کے ساتھ بھی بالکل وہی ہوتا ہے. 90 کی دہائی کو ہم ایک ایسے دور کے طور پر دیکھ سکتے ہیں جہاں جمہوری عمل اور سیاسی تنازعات دونوں ایک ساتھ پروان چڑھ رہے تھے. اب دیکھیں، ایک طرف بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کے خلاف بدعنوانی کے سنگین مقدمات سامنے آئے، اور دوسری طرف نواز شریف کی حکومتوں کو بھی اسی طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. یعنی کوئی بھی محفوظ نہیں تھا. بالکل نہیں. ان مقدمات میں سرکاری ٹھیکوں میں کمیشن اور مالیاتی خرد برد کے الزامات شامل تھے جنہوں نے پوری دنیا کی توجہ اپنی جانب کھینچی. لیکن اس دور کی سب سے خاص بات صرف یہ مالیاتی الزامات نہیں تھے. ہاں بالکل، کیونکہ مطالعہ کرتے ہوئے ایک اور بہت اہم پہلو سامنے آتا ہے. وہ یہ کہ ان مالیاتی الزامات کے بالکل متوازی ایک اور بیانیہ چل رہا تھا. ناقدین اور خود سیاسی رہنماؤں کی جانب سے یہ تنقید کی جا رہی تھی کہ فوج اور انٹیلیجنس ادارے جمہوری حکومتوں کے کام میں براہ راست مداخلت کر رہے ہیں. صحیح. مطلب
ایک ہی وقت میں سیاستدانوں پر کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں اور سیاستدان اداروں پر حکومتیں گرانے کے الزامات لگا رہے ہیں، یہ ایک بہت ہی الجھا ہوا منظرنامہ ہے۔ یہاں ہمیں اس میکینزم کو سمجھنا ہوگا کہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیوں ہو رہی تھیں۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ احتساب ایک قانونی عمل ہے جس کا مقصد معاشرے کو کرپشن سے پاک کرنا ہے۔ یہ تو ایک عام سی سوچ ہے نا؟ بالکل۔ لیکن اس خاص دور میں احتساب کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اداروں اور حکومتوں کے درمیان طاقت کا تصادم تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسمبلیاں توڑنے اور حکومتیں گرانے کے لیے بدعنوانی کے الزامات کو ایک انتہائی مؤثر جواز کے طور پر استعمال کیا گیا۔ تو یہاں میرے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر دونوں فریق ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھا رہے تھے اور روزانہ نئے مقدمات بن رہے تھے، تو کیا ہمارا نظام اس وقت صرف بیماری کے علامات کا علاج کر رہا تھا اور اصل بیماری کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہا تھا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ میرا مطلب ہے، اگر احتساب محض سیاسی مخالفین کو راستے سے ہٹانے کا ایک طریقہ بن جائے تو اس سے نہ تو کرپشن ختم ہوتی ہے اور نہ ہی نظام میں کوئی بہتری آتی ہے۔ کیا یہ صرف طاقت کے توازن کو اپنے حق میں کرنے کی ایک مشق نہیں تھی؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو یہ سمجھ آتا ہے کہ 90 کی دہائی نے دراصل آنے والی دہائیوں کی سیاسی عدم استحکام کی باقاعدہ بنیاد رکھی۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس نظام میں احتساب کا قانونی عمل سیاسی جنگ کا حل نہیں تھا، بلکہ یہ وہ میدان تھا جہاں یہ سیاسی جنگ لڑی جا رہی تھی۔ ایک میدان جنگ۔ بالکل۔ طاقت کے مختلف مراکز، جن میں سویلین قیادت، ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ شامل ہیں، یہ سب ایک دوسرے کے دائرہ کار میں مداخلت کر رہے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب الزامات مقامی سطح کے ہوتے تھے، جیسے کہ کس نے کون سا مقامی ٹھیکہ کس کو دیا یا کس نے سرکاری فنڈز کا کیا استعمال کیا۔ ہاں، مقامی بینکوں کے کھاتے یا بریف کیسوں میں پیسوں کا لین دین۔ اور یہیں سے یہ کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ 90 کی دہائی میں تو یہ الزامات مکانی تھے، لیکن جیسے جیسے دنیا ترقی کی طرف گئی، معلومات ڈیجیٹل ہوئیں، تو کرپشن کے طریقوں کو بھی زیادہ اسمارٹ ہونا پڑا۔ پیسہ ملک سے باہر جانے لگا۔ یہ ایک بہت بڑا شفٹ تھا۔ اور یہ ارتقاء ہمیں براہ راست جدید دور کے ان سکینڈلز کی طرف لے جاتا ہے جن کی بنیاد بین الاقوامی مالیاتی دستاویزات اور ریاستی سطح کے تحائف پر تھی۔ یہ ایک بہت بڑی اور فیصلہ کن تبدیلی تھی، کیونکہ اب شواہد اور الزامات کی نوعیت مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ اب مقابلہ صرف مقامی تھانوں یا پٹوار خانوں کے ریکارڈ کا نہیں تھا، بلکہ بین الاقوامی مالیاتی ٹریل کا تھا۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اب بات صرف ہوائی الزامات کی نہیں رہی تھی۔ یہ دو بڑے واقعات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پہلا ہے پینما پیپرز لیک۔ اب اس سے پہلے کہ ہم اس کے نتائج پر بات کریں، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ آف شور اثاثے دراصل ہوتے کیا ہیں۔ یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ کسی نے سمندر کے بیچوں بیچ کوئی تجارتی کمپنی کھول لی ہو۔ ارے بالکل نہیں۔ آف شور کمپنی سے مراد محض ایک ایسا مالیاتی ادارہ یا کمپنی ہے جو آپ کے اپنے ملک کے بجائے کسی دوسرے ملک، عام طور پر کسی ٹیکس ہیون میں رجسٹرڈ ہوتی ہے، جیسے برٹش ورجن آئی لینڈز وغیرہ۔ اچھا۔ اب یہاں ایک تکنیکی بات سمجھنا ضروری ہے۔ کسی بھی انسان کا ملک سے باہر کمپنی بنانا بظاہر غیر قانونی نہیں ہے، لیکن پاناما پیپرز کا سکینڈل اس بارے میں نہیں تھا کہ پیسہ باہر کیوں ہے۔ تو پھر اصل خرابی کیا تھی؟ اگر کمپنی بنانا قانونی ہے تو مسئلہ کہاں آیا؟ اصل خرابی وہ میکینزم تھا جس کے ذریعے اصل مالکان کی شناخت کو چھپایا گیا تھا۔ ان کمپنیوں کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ یہ معلوم ہی نہ ہو سکے کہ ان کے پیچھے اصل میں کس کا پیسہ ہے۔ یہ ایک مالیاتی نقاب کی طرح کام کرتی ہیں۔ ایک نقاب۔ جی، اور جب صحافیوں کے ایک بین الاقوامی گروپ نے لاکھوں دستاویزات لیک کی تو ان نقابوں کے پیچھے سے دنیا بھر کے کئی طاقتور رہنماؤں کے نام نکل آئے، اور پاکستان کے تناظر میں ان دستاویزات نے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کے خاندان کے چھپے ہوئے اثاثوں کو بے نقاب کیا۔ یہ سوچنا کتنا حیران کن ہے کہ وسطی امریکہ کی ایک لا فرم سے کچھ کاغذات لیک ہوتے ہیں، اور وہ ہزاروں میل دور اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ایک ملک کے سب سے طاقتور شخص کی نااہلی کی راہ ہموار کر دیتے ہیں۔ بالکل،
दुनिया कितनी जुड़ चुकी है। लेकिन ये नाअहली सिर्फ एक लीक की वजह से नहीं हुई थी। इस लीक ने इस पुरानी रिवायती सियासी जंग को सीधा सुप्रीम कोर्ट के कटहरे में ला खड़ा किया। ऑपोजिशन ने इस बैनुल-अक़वामी लीक को एक सबूत के तौर पर पेश किया और यूं एहतिसाब का वो पुराना हथियार एक बार फिर पूरी ताकत के साथ इस्तेमाल हुआ। और यहीं से अवाम के एतमाद का मसला पैदा होता है। जब एक आम शहरी ये देखता है कि मुल्की क़यादत की दौलत उस निज़ाम से बाहर छुपा कर रखी गई है जिस निज़ाम को वो खुद चला रहे हैं, तो इसका मतलब ये निकलता है कि हुक्मरानों का अपना माशी मुस्तकबिल इस मुल्क की मईशत से नहीं जुड़ा हुआ। सही बात है। इससे शफाफियत के उस दावे को शदीद धचका लगता है जो जमहूरियत की बुनियाद है। और इसी शफाफियत के बहरान की एक और शायद ज्यादा जज्बाती शक्ल हमें तोशाखाना केस में नजर आती है। सद का वो खजाना या कह लें ज़ख़ीरागाह होती है जहां वो तमाम कीमती तहाइफ रखे जाते हैं जो किसी मुल्क के सरबराह को दूसरे ममालिक के दौरों के दौरान वहां के हुक्मरानों की तरफ से मिलते हैं। अच्छा। अब सफारती आदाब के तहत ये तहाइफ किसी शख्स की ज़ाती मुल्कियत नहीं होते, बल्कि ये एक रियासत की तरफ से दूसरी रियासत को दिए जाते हैं। यानी अगर किसी मुल्क का बादशाह मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के वजीर आजम या सदर को हीरे की घड़ी देता है तो वो उस शख्स को नहीं बल्कि पाकिस्तान के ओहदे को दी गई है, रियासत को दी गई है। कानून के मुताबिक इन तहाइफ को तूशा खाने में जमा करवाना होता है। अगर कोई हुक्मरान वो तोहफा अपने पास रखना चाहे तो उसे उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से एक मखसूस रकम रियासत को अदा करनी पड़ती है। सही। तोशा खाना केस का तनाज़ुआ उस वक्त खड़ा हुआ जब सियासी रहनुमाओं, खासतौर पर इमरान खान और उनसे पहले के हुक्मरानों पर ये इंतहाई संगीन इल्ज़ामात लगे कि उन्होंने कवानीन का फ़ायदा उठाते हुए इंतहाई कीमती रियासती तहाइफ को कोड़ियों के भाव खरीदा और फिर उन्हें मार्केट में भारी मुनाफे पर बेच दिया। अब अगर हम पनामा और तोशाखाना का मवाजना करें तो पनामा में अरबों रुपए के ऑफशोर असासों की बात हो रही थी, जबकि तोशाखाना में शायद रकम उसके मुकाबले में कम हो, लेकिन इसका नफसियाती असर बहुत गहरा मालूम होता है। ये महज चंद घड़ियों या हारों की चोरी का मामला नहीं लगता, ये रियासती वक़ार और इखलाकियात का मामला बन जाता है। तोशाखाना के तहाइफ रियासत की इज्जत की अलामत होते हैं। जब इन तहाइफ को बाजार में बेचे जाने के इल्ज़ामात सामने आते हैं तो वो सीधा उस मुक़द्दस रिश्ते पर हमला करते हैं जो अवाम और उनके नुमाइंदों के दरमियान होना चाहिए। बिल्कुल। ये जाहिर करता है कि हुक्मरान तबका कानून के इन सुकून को किस बेदर्दी से इस्तेमाल करता है जो शायद आम आदमी की पहुंच से कोसों दूर हों। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि सियासतदानों में एहतिसाब के इस अमल को जैसे एक बिसात पर बिछे हुए मोहरों की तरह इस्तेमाल करना सीख लिया है। लेकिन दस्तावेजात बताती हैं कि जब ये मकामी और मालियाती मोहरे नाकाम होने लगते हैं या जब सियासी बहरान इस हद तक बढ़ जाता है कि अंदरूनी कानूनी रास्ते काम नहीं करते, तो फिर इस खेल में एक बिल्कुल नया और इंतहाई खतरनाक उनसर शामिल कर लिया जाता है। और वो उनसर है गैर मुल्की ताकतों का। ये मुल्की सियासत का सबसे हसास पहलू है। जब मुल्की मामलात में बैरूनी असर और रसूख या जोग्राफियाई सियासत शामिल होती है तो बात सिर्फ करप्शन की नहीं रहती, बल्कि सीधी कौमी सलामती, गद्दारी और हुब्बुल वतनी तक जा पहुंचती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे शतरंज का कोई खेल चल रहा हो और जब कोई खिलाड़ी देखने लगे कि वो हारने वाला है तो वो अचानक बोर्ड को लात मारकर गिरा दे और दावा करे कि रेफरी को किसी बैरूनी ताकत ने रिश्वत दी थी। वो खेल के उसूल ही मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देता है। क्या बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। दस्तावेजात यहाँ दो ऐसे वाकयात का तफसीली जिक्र करती हैं जिन्होंने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को हिलाकर रख दिया। पहला है मेमोगेट स्कैंडल। मेमोगेट का ताल्लुक 2011 के उस इंतहाई कशीदा दौर से है जब ओसामा बिन लादेन के खिलाफ एबिटाबाद में अमरीकी ऑपरेशन हुआ था। इस वाक़े ने पाकिस्तान के सिविलियन और मिलिट्री इदारों के दरमियान एक शदीद तनाव पैदा कर दिया था। और इस तनाव के बीच एक पाकिस्तानी नजात अमेरिकी ताजिर की जानिब से ये दावा सामने आता है कि उसके पास एक खुफिया मेमो यानी एक पैगाम है जो मुबैना तौर पर उस वक्त की पाकिस्तानी सिविलियन हुकूमत की तरफ से अमेरिकी फौज के आला तरीन अफसर को भेजा गया था। हाँ। और इस मेमो का मुबैना मकसद क्या था कि अमेरिकी फौज पाकिस्तान की सिविलियन हुकूमत की मदद करे ताकि वो पाकिस्तान की अपनी मिलिट्री और इंटेलिजेंस पर काबू पा सके। जरा इस बात की संगीनी पर गौर करें।
ایک ملک کی حکومت بظاہر اپنے ہی ملک کے اداروں کے خلاف ایک غیر ملکی فوج سے مدد مانگ رہی ہے. یہ کسی پولیٹیکل تھرلر فلم کی کہانی معلوم ہوتی ہے. اور اسی لیے اس نے اتنا بڑا طوفان کھڑا کیا. یہ محض ایک خط کا معاملہ نہیں تھا. اس میمو نے اس طاقت کے تصادم کو، جس کا ذکر ہم 90 کی دہائی کے حوالے سے کر رہے تھے، ایک بین الاقوامی شکل دے دی. اس سے یہ تاثر ابھرا کہ سویلین حکومت اپنے بقا کے لیے ملکی اداروں کے بجائے بیرونی طاقتوں پر انحصار کر رہی ہے. اس کے نتیجے میں سفیر کو استعفیٰ دینا پڑا، عدالتی کمیشن بنے اور ملکی سیاست مہینوں تک مفلوج رہی. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ یہ رجحان ختم نہیں ہوا. حالیہ برسوں میں ہم نے سائفر کیس کی شکل میں اس کی ایک اور جدید اور شاید زیادہ دھماکہ خیز شکل دیکھی. سائفر کیا ہوتا ہے؟ یہ محض کوئی عام خط نہیں ہے، بلکہ ایک انتہائی خفیہ کوڈڈ سفارتی کیبل ہوتی ہے جو کوئی بھی سفیر اپنے ملک کی وزارت خارجہ کو بھیجتا ہے. اس کی رازداری ہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے. اور جب اس وقت کے وزیر اعظم نے ایک عوامی جلسے میں یہ دعویٰ کیا کہ ان کے پاس ایک ایسا سائفر موجود ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک طاقتور غیر ملکی ریاست یعنی امریکہ ان کی حکومت کو گرانے کی سازش کر رہی ہے، تو اس نے ملکی سیاست کے تمام پرانے اصولوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا. تو یہاں میں ایک سوال اٹھانا چاہتی ہوں. میں اس پورے بیانیے کو تھوڑا چیلنج کرنا چاہتی ہوں. ہم نے دیکھا کہ میمو گیٹ میں سویلین حکومت پر الزام لگا کہ اس نے امریکہ سے مدد مانگی، اور سائفر کیس میں حکومت نے خود الزام لگایا کہ امریکہ اسے ہٹانا چاہتا ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے ہر بڑے سیاسی بحران میں کسی نہ کسی موڑ پر کوئی غیر ملکی عنصر، خفیہ رابطہ یا بیرونی سازش کا نام آ ہی جاتا ہے؟ کیا ہمارا ریاستی ڈھانچہ واقعی اتنا کھوکھلا اور کمزور ہے کہ کوئی بھی غیر ملکی طاقت اسے جب چاہے ہلا سکتی ہے؟ یا پھر یہ محض ملکی سطح پر طاقت حاصل کرنے اور عوام کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے تراشا گیا ایک انتہائی مؤثر سیاسی بیانیہ ہے؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ سوال ہمیں اس پورے نظام کی نفسیات کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے. جب آپ کسی ملکی بحران میں یہ غیر ملکی سازش کا عنصر شامل کرتے ہیں نا، تو آپ دراصل عوام کی توجہ مکمل طور پر ہٹا دیتے ہیں. ہاں، وہ سیاسی بحث جو شاید پہلے مہنگائی، بے روزگاری یا خراب گورننس پر ہو رہی ہوتی ہے، وہ ایک ہی لمحے میں قومی سلامتی، خود مختاری اور غداری کے بیانیے میں تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی عوام سے یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی روٹی کپڑے کا سوال مت اٹھاؤ، اس وقت ملک کی بقا خطرے میں ہے. فوکس ہی شفٹ ہو جاتا ہے. بالکل، کیونکہ پاکستان کے خطے کی تاریخ اور عوام کی نفسیات کچھ ایسی ہے کہ وہ بیرونی مداخلت کے بیانیے کو بہت جلدی قبول کر لیتے ہیں، اور سیاستدان اس نفسیات کو بخوبی سمجھتے ہیں. سائفر جیسے کیس کی طاقت اس کی حقیقت میں اتنی نہیں ہے جتنی اس کی رازداری میں ہے. کیونکہ وہ کلاسیفائیڈ ہوتا ہے. جی، چونکہ وہ ایک کلاسیفائیڈ دستاویز ہے، عام عوام اسے خود پڑھ کر تصدیق نہیں کر سکتے. انہیں صرف اس بیانیے پر اعتبار کرنا پڑتا ہے جو ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور یہ چیز اسے ملکی سطح پر ہمدردی سمیٹنے اور مخالفین کو غدار قرار دینے کا ایک بہترین آلہ بنا دیتی ہے. تو چاہے وہ 90 کی دہائی کی مقامی کرپشن ہو، پاناما کے بین الاقوامی کھاتے ہوں، یا میمو گیٹ اور سائفر جیسے سفارتی طوفان، یہ سب مل کر ایک بہت ہی پیچیدہ اور الجھا ہوا جال بناتے ہیں. اگر ہم ان تمام باتوں پر غور کریں جو ہم نے ان فراہم کردہ دستاویزات کی روشنی میں کی ہیں، تو ایک بہت ہی واضح مگر پریشان کن تصویر ابھر کر سامنے آتی ہے. اور وہ تصویر انفرادی غلطیوں سے زیادہ ایک پورے نظام کی کمزوریوں کو بے نقاب کرتی ہے. یہ دکھاتی ہے کہ جب ادارے اور جمہوری ڈھانچے اپنے آئینی دائرہ کار میں رہ کر کام نہ کریں تو بحران کیسے جنم لیتے ہیں. تو ان سب کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے اس تفصیلی جائزے میں کیا سیکھا؟ خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے ذرائع کے مطابق یہ تمام سکینڈلز محض الگ الگ بکھرے ہوئے واقعات کی کوئی فہرست نہیں ہے. یہ پاناما پیپرز میں چھپے اثاثے، توشہ خانہ کے متنازع تحائف، میمو گیٹ کی خفیہ چٹھیاں اور سائفر کیس کا سفارتی طوفان، یہ سب ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں. بالکل. یہ سب بدعنوانی، طاقت کے حصول اور اداروں کے اثر و رسوخ کی ایک مسلسل اور نہ ٹوٹنے والی زنجیر کی کڑیاں ہیں.
یہ ثابت کرتے ہیں کہ پاکستان کے سیاسی نظام میں احتساب محض ایک قانونی اصطلاح نہیں رہی، بلکہ یہ وہ میدان جنگ بن چکا ہے جہاں سیاسی بقا کی جنگیں لڑی جاتی ہیں۔ ہر نیا اسکینڈل پچھلے اسکینڈل کی کوکھ سے جنم لیتا محسوس ہوتا ہے۔ اور اس مقام پر اس تفصیلی جائزے کے اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے یہ دوبارہ یاد دلانا انتہائی ضروری ہے کہ ہم نے یہ تمام گفتگو اور تجزیہ صرف اور صرف ان فراہم کردہ تحریری حقائق اور تاریخی واقعات کے میکانزم کی بنیاد پر کیا ہے۔ ہم نے بس یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ یہ نظام کام کیسے کرتا ہے۔ بالکل، ہماری اس گفتگو کا مقصد ہرگز کسی سیاسی جماعت کے دعوے کو سچ یا جھوٹ ثابت کرنا نہیں تھا، اور نہ ہی ہم ان الزامات کی ذاتی طور پر تائید کر رہے ہیں۔ ہمارا کام محض ان دستاویزی ذرائع میں موجود معلومات کو کھول کر ان کے پیچھے چھپی لاجک کو آپ کے سامنے رکھنا تھا، تاکہ ان واقعات کے پیچھے کام کرنے والے نظام اور طاقت کے کھیل کو سمجھا جا سکے۔ اسی تفہیم کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اس گفتگو کو ایک ایسے خیال پر ختم کرنا چاہتے ہیں جو ان دستاویزات کے مطالعے کے بعد ذہن میں ابھرتا تو ہے، لیکن ہمیں سوچنے کے ایک بالکل نئے زاویے کی طرف لے جاتا ہے۔ بتائیے۔ یہ غور طلب بات ہے کہ جب خفیہ مالی اثاثوں کی ایک فہرست جیسے پینما کی معلومات یا محض ایک کوڈڈ سفارتی پیغام جیسے سائفر، جب یہ دونوں بالکل مختلف نوعیت کی چیزیں ایک ملک میں اتنا بڑا سیاسی طوفان برپا کرنے کی طاقت رکھتی ہیں کہ حکومتیں گر جائیں اور ملک مفلوج ہو جائے، تو کیا اصل مسئلہ واقعی صرف ان معلومات کا منظر عام پر آنا ہے، یا پھر یہ اس بات کا ناقابل تردید ثبوت ہے کہ عوام اور طاقت کے ایوانوں کے درمیان اعتماد کا رشتہ اس حد تک کھوکھلا اور نازک ہو چکا ہے کہ محض کاغذ کا ایک ٹکڑا اس پورے ریاستی نظام کو جڑ سے ہلا سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے۔ کیا ہماری تشخیصی ایکس رے مشین واقعی ٹوٹ چکی ہے، یا ہم سب مل کر وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے جو وہ مشین ہمیں دہائیوں سے دکھا رہی ہے؟ اس تفصیلی جائزے میں ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔ یہیں تک تھا ہمارا آج کا سفر۔